ایک اڑتی سی خبر ہے مریم صفدر سے متعلق. کچھ دنوں سے خوب تذکرہ ہو رہا ہے موصوفہ کے وزیر اعظم بننے کا, اور ویسے ہی ان کی خواہش بھی ہے, اور ایسی خواہش جو دن بدن شدت اختیار کرتی چلی جا رہی. ہو سکتا ہے ان کے ابا کی بھی یہ خواہش ہو, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کہ ایک انتہائی بے ضرر سا وزیر اعظم بننے کا موقع مل رہا تھا, بس صرف ڈنگ ٹپانا تھا, صرف گزارا کرنا تھا جیسا کہ چچا محترم کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا, بلکہ میڈیا کے حوالے سے کچھ فریشنس آتی, ٹک ٹاک سے 2 قدم آگے یوٹیوب بھی, انسٹا بھی, اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا. لیکن خبر یہ ہے خواتین حضرات کہ مریم صفدر کا نام بطور وزیر اعظم فی الحال کلیئر نہیں ہو پا رہا. اب ظاہر ہے کلیئر یہ وہیں سے ہوتا ہے جہاں سارے نام کلیئر ہوتے ہیں. اس صورتحال سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بہت ٹاپ سے پریشر ڈالا جائے, ریکمینڈ کیا جائے, کہا سنا جائے تو اس طرح کے کام کا ہو جانا یقینی ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, 1 سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے. بلکہ بلاول کی بدقسمتی دیکھیے کہ نیچے سے اس کے لیے گراؤنڈ کافی بنا دیا گیا, لیکن ٹاپ سے ریجیکشن آ گئی. ان دونوں کے بارے میں گزشتہ روز ہمارے ایک دوست نے ٹیکسٹ میسج کیا, بلاول ڈیجیکٹڈ, مریم ریجیکٹڈ. اب بلاول کی ڈیجیکشن جو ہے, اس کی مایوسی, اس کے دکھ اور اس کی ناراضی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. وہ اپنی شخصیت کے اندر وہ سب کچھ پیدا ہی نہیں کر پایا کہ جو فیصلہ کن قوتوں کو متاثر کر سکے. شنید ہے کہ اس طرح کی جلی کٹی انہیں گھر سے بھی سننی پڑی کہ آپ کی شخصیت فی الحال اس منصب کے شان نہیں ہے. حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے, یہ غلط بیانی ہے کہ اگر شہباز شریف اس منصب کے لائق ہو سکتے ہیں تو پھر کسی بھی اور شخص کے وزیر اعظم بننے میں کوئی امر مانے ہونا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ڈیجیکشن کی فیز سے موصوف گزر رہے ہیں. تازہ ترین کے لیے آ جائیے مریم صفدر کی طرف. کل بھی انفارچونیٹلی ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز موصوفہ ہی سے کرنا پڑا, وہ جو کچھ ہاسپٹل میں ہوا, لیکن وہ ایک میڈیا ایکٹیویٹی تھی. اس کو آپ ٹک ٹاک کا ایک کلپ سمجھیں, اور اس طرح کی جتنی ایکسرسائز گزشتہ 1 سال میں آپ دیکھ چکے ہیں اس کا 95% نیگیٹو مارکنگ کے زمرے میں آتا ہے. دس واز جسٹ another addition. آج محترمہ کے حوالے سے جو خبر گرم ہے اس کا تذکرہ میں نے کر دیا. اب چلتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ میں ہمارے دوست احسن اقبال المشہور پروفیسر صاحب سنے کافی بیستو ہیں. اس کا مجھے افسوس ہوا, اور میں باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہتا تھا کہ کم از کم مجھے ایک آدھ ٹیکسٹ میسج ضرور کر دینا چاہیے. لیکن جب میں نے ان کی گفتگو سنی, جب عمران خان سے متعلق انہوں نے انتہائی رقیق باتیں کی, انتہائی فضول باتیں کی, ان پر کرپشن کے الزام لگائے, تو میں نے محسوس کیا کہ اپنا افسوس اور ٹیکسٹ میسج ضائع کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے. اس پر میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک تو یہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے, اور دوسرا اس میں خبریت نہیں ہے. خبریت وہاں ہوتی ہے جس میں کوئی نیا پن ہو. اب سرکاری اموال کا بست ہونا, خوار ہونا, اس میں خبریت کیا ہے؟ یہ تو روز کا کام ہے. خبریت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھار ہو. اور عیسیٰ نقوی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. غالباً یہ عرب پروورب ہے, اور انہوں نے فٹ یہاں پہ کی, بہت لطف آیا سن کے, کہ اگر قسمت خراب ہونا تو پھر اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی کتا کاٹ سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کا لطف لے ہی رہے تھے کہ ایک اور صاحب نے پھپتی کسی, وہ یہ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل بست آپ اس دن ہوئے تھے بھائی جان جس دن آپ نے فارم 47 پر حلف اٹھایا تھا. اور واقعی بات درست ہے کہ اتنی اہم منسٹری آپ نے الیکشن ہارنے کے بعد حاصل کی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب کافی دیر تک میں دونوں سچویشنز کو کمپیئر کرتا رہا, عمران خان کا دور اور دور حاضر, اور میں نے محسوس کیا ہے کہ محض احسن اقبال ہی نہیں, یہ پوری کی پوری حکومت اس وقت اونٹ پر بیٹھی ہے, اور ہر جگہ پر یہ لوگ حسب توفیق کتے سے کٹوا بیٹھتے ہیں. پرانی باتیں جو عام طور پر ہماری یاداشت سے محو ہو چکی ہوتی ہیں, فلیش بیک کے طور پر ایک آدھ دفعہ جب چلتی ہیں تو بڑا لطف آتا ہے. یاداشت کی سکرین پر کیلبری فونٹ کا تذکرہ بھی ابھرا اور ہنسنے کو دل چاہا. پھر نواز شریف کا لندن سے واپس آنا, اور اس پر ہنسنے سے زیادہ یقین کیجئے رونے کو دل چاہا کہ نواز شریف اس عمر میں ایسا انجام جس میں جگ ہسائی ہو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. میں ہی ذاتی طور پہ نہیں جانتا, بہت سے اور لوگ بھی اس کا علم رکھتے ہیں کہ الیکشن والی رات نواز شریف ہرگز وکٹری سپیچ نہیں دینا چاہتے. یہ وکٹری سپیچ بزور شمشیر ان سے کروائی گئی. آپ دیکھیے ایک چارٹرڈ جہاز لے کر آنا, صحافیوں کی ایک فوج ظفر موج ساتھ بٹھانا, دوستوں سے مشورہ کرنا کہ خرم دستگیر نو کیڑی وزارت دیاں تے فلانے نو کیڑی دیاں, اور آ کر پھر ایک جعلی سے جلسے میں کبوتر اڑانا, پھر فل پیج اشتہار چھپوانا. اور یہ بھی ایک نئی بیماری جو کسی بھی حوالے سے جرنلسٹک نارمز کے مطابق نہیں ہے کہ اشتہار کو بغیر ڈکلیئر کیے خبر کے طور پر چھپانا. یہ تو پریمیٹو سوسائٹیز میں بھی نہیں ہوتا تھا, اور آج سکہ رائج الوقت ہے جب ہر محکمے نے, ہر شخص نے, ہر پارٹی نے یہ دیکھا ہوگا کہ فارم 45 اور 47 کو گڑمڑ کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے, تو پھر سب کچھ چل سکتا. مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے, وہ جو وارڈروب میں کھڑا بندہ کہتا ہے کہ میں تو بس دا انتظار کر رہے ہیں. کاش میں یہ لطیفہ سنا سکتا کہ اگر دیگر باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے قوم تو پھر یہ بھی چل سو چل, اس میں ایسی کون سی بات ہے. حالانکہ پیڈ کانٹینٹ لکھنا بہت ضروری ہے, یہ کیننز آف جرنلزم کی خلاف ورزی ہے. تو شرم نہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو آئی, نہ ایڈورٹائزر کو, اور نہ میڈیا کو. میں چونکہ چیزیں گنوا رہا ہوں, الیکشن ریزلٹ دیکھیے. 78 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا الیکشن دیکھا ہے آپ نے؟
کہ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हो एस्टैब्लिशमेंट ने, और नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्रेडिट तो है इमरान खान का कि तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद उसने गजवज के इलेक्शन जीता, लेकिन उसके क्रेडिट से कहीं बड़ा डिसक्रेडिट है उन लोगों के लिए जो इमरान को, उसकी पार्टी को, उसके उम्मीदवारों को हर सहूलत से महरूम करते चले आए। यहां पर उस बदबख्त जज का तस्करा भी बनता है जिसने इस मुल्क को इतने बड़े घाव लगाए हैं, इतने बड़े डेंट डाले हैं कि ये ठीक होते होते शायद 2 सदियां लग जाएं। जी, फायज ईसा का तस्करा बनता जरूर है। ये हो नहीं सकता कि इस तरह की जिल्लत और जलालत डिस्कस हो रही हो और फायज ईसा का तस्करा ना हो। मुर्रिख की इससे बड़ी बददियानती और क्या होगी। खैर, इंतखाबात का नतीजा बिल्कुल डिफरेंट शक्ल में सामने आ गया। ख्वारी तो हो गई, लेकिन जिल्लत के मदार में ये तब दाखिल हुई जब 17 सीटों के साथ इन लोगों ने हुकूमत बना ली और हर एतराज के जवाब में कहते हैं कर लो जो करना। इसी तरह के और बेशुमार वाकयात, लम्स वाला वाकया भी चंद दिन पहले हुआ। ये अपनी नौयत का इंतहाई संगीन, इंतहाई डिफरेंट वाकया, और इस पर मुझे अफसोस है जाती तौर। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एक्सरसाइज जे भी पॉलिटिकल लोगों को देती है, गैर सियासी लोगों को इसमें इंडल्ज होने की जरूरत ही नहीं। खास तौर पर जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस कदर चार्ज्ड हो, तो फिर वही कुछ होता है जो प्रोफेसर साहब के साथ ऑक्सफोर्ड हुआ। भाईजान, ऑक्सफोर्ड वाले तो बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। खाकसार अभी चंद माह पहले वहां से होके आया, बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला। वहां पे बड़े बड़े टेढ़े क्वेश्चंस भी थे जिनका जवाब दिया, और थंडरस क्लैप्स भी मिली। उसकी वजह पता है क्या? प्रोफेसर साहब, ये सब कुछ मन जाने बल्ला है, क्योंकि आप जो कुछ करें अल्लाह देख रहा होता है और उसी हिसाब से आपको नवाजता है। फिर एक और चीज देखिए, ओवरऑल मजमूई तौर पे कौम का मोराल गुज़श्ता 78 सालों में इस कदर लो, इस कदर नीचे और इस कदर पस्त नहीं था। जो कुछ हम आज देख रहे हैं ख्वातीन हज़रात, ये तो सकूत ढाका और उसके आफ्टरमैथ को पीछे छोड़ गए। मईशत जिस बर्बादी का शिकार है, जिस कदर तबाह हाल है, उसका क्रेडिट तो मुर्रिख हमेशा इसी हुकूमत को देगा, बल्कि इन्हीं लोगों को देगा, महज हुकूमत ही नहीं। साथ ही साथ हुकूमती मशीनरी पे गौर कीजिए जरा। जुडिशरी जिन हालों में आपको नजर आती है, कभी ऐसी थी या कोई ऐसा मुल्क दिखा जहां पर जुडिशरी आपको पाताल में पहुंची नजर आए? मैं आपको दिखा सकता हूं, और ये भी इसी हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है, बल्कि सिर्फ हुकूमत का ही नहीं, इन सब का तुर्रा इम्तियाज। देखें, हमने इससे पहले भी मौलवी तमीजुद्दीन केस देख रखा है, जस्टिस मुनीर भुगत रखा है, और बहुत सारे केसेस में हमने इंसाफ और कानून को मर्डर होते देख रखा है। लेकिन इस कदर तबाह, थिएट्रिकल्स मुहावरतन कहते हैं कि इस चीज में तो लगता है बम चल गया, मैं समझता हूं न्यूक्लियर बम चल गया। इस तरह की जुडिशरी आज तक कभी नहीं देखी, किसी मुल्क में नजर ही नहीं आती। ये वाकई नादिर है। फिर टेररिज्म देख लीजिए, दहशतगर्दी हर दौर में हमने भुगती है, देखी है, लेकिन गुज़श्ता 78 सालों में जो सूरत हाल आज है वो पहले कभी नहीं। यानी मशरिक और मगरिब दोनों तरफ आपका बॉर्डर सुलग रहा है। किसी भी वक्त कोई इवेंचुअलिटी हो सकती है, कोई सानहा हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है। ये अवार्ड भी प्रोफेसर साहब आप ही के हिस्से में आया, आप ही की हुकूमत की अचीवमेंट है। और तो और क्रिकेट का हशर आपने क्या कर दिया, हॉकी का क्या हशर हुआ? हॉकी कुछ बेहतर हो रही थी, कुछ ताजा दम तस्वीरें, शक्लें नजर आने लगी थी, हॉकी 5 की बात होने लगी थी, वो भी ठप होकर रहेगी। कभी इस पे गौर नहीं किया। ये सब कुछ मन जाने बल्ला है। फिर बहुत सारे नमूने, नाबगाए रोजगार हस्तियां, जरा उन पे तो गौर करें। ये मोहसिन नकवी साहब क्या पहले थे कभी? वो चाइना ने अभी तक कसूर माफ नहीं किया। वो जिस फंक्शन में घुस गए थे, कहते हैं ऐसे इत्तेफाक से चले गए। भाई कमाल है, इतनी अहम पोजीशन आपने संभाल रखी है और आपको ये भी नहीं पता कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना। जो विल्सन के पास गए आप खैर सगाली के लिए, वो उस दिन से पकड़ाई नहीं दे रहा। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, रही सही कसर क्रिकेट ने निकाल दी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं हुजूर कि इन तमाम मुतल्लिका उमूर के हेड आप ही हैं, और 26 नवंबर ऑल्सो हैपेंड ऑन योर वॉच। बड़े बड़े अजीबो गरीब बल्कि अजीबुल खलकत अफसरान हो गुजरे हैं गुज़श्ता 78 साल तारीख में, लेकिन 2 लोग, ये अपनी मिसाल आप हैं, और ये भी जनाब एहसन इकबाल साहब आप ही की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज। एक है फायज ईसा और दूसरा है सिकंदर सुल्तान राजा। ये भी याद रखे जाएंगे, हमेशा याद रखे जाएंगे। आपकी हुकूमत को इमोर्टलाइज करने के लिए यही 2 हस्तियां काफी हैं। आप मजीद हमाकते ना भी करें ना तो ये 2 ही काफी हैं। आप थोड़ा सा गौर करें कि इमरान खान में ऐसा क्या था कि बैठे बिठाए अल्लाह ने उसकी लॉटरियां निकाल दी। ये अभिनंदन वाली कोई छोटी बात, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, बहुत बड़ी ट्रॉफी थी। बखुदा ये वर्ल्ड कप 92 से भी बड़ी ट्रॉफी थी, अल्लाह ने इसी की किस्मत में लिखी। कोविड-19 बज़ाहिर एक बहुत बड़ी जिल्लत थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती थी, लेकिन आप देख लीजिए इमरान के लिए वो खुशी का पैगाम लेकर आई। एक तो जो साजिश पनप रही थी वो वहां पे बाजवा साहब के यहाँ, छोटे बाजवा नहीं बड़े बाजवा साहब के यहाँ, वो थोड़ी देर के लिए थम गई। दूसरा, कप्तान को कप्तानी करने का अल्लाह ने मौका फराहम किया, और जो औकात कार उसने वज़ा किए थे, जो रेसिपी उसने इसके रेस्क्यू के लिए की थी, वो मोर और लेस उसी मैच जैसी थी। ख़वातीन हज़रात, आपको शायद याद ना हो, थोड़ा सा तरद्दुद कीजिए, किसी बच्चे से कहें वो आपको निकाल दे। ये टीनेजर्स का काम है, एक लम्हे में निकाल देंगे। एक मैच में इमरान खान हार रहा था, उसने सारे फील्डर स्लिप में खड़े कर दिए, इसी दहशत ने मैच जिता दिया था। कोविड-19 में भी दुनिया के 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में से एक पाकिस्तान था। ये मैं नहीं कह रहा, बैनुल अक़वामी आदादो शुमार कह रहे हैं। मईशत देख लीजिए, तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद 6.1 बल्कि इससे भी थोड़ी सी ज्यादा थी शरह नमू आपकी। वो जीडीपी जिसको ये तरस रहे हैं, ये मांगत आजम जो है ना, वो उसने बड़े आराम से अटेन कर ली थी। और कोविड-19 इसलिए भी उसके लिए
یہ بہت اچھا ثابت ہوا کہ اس کو کم از کم 3.5 سال پرفارم کرنے کا موقع ملا، ورنہ یہ ساری چیزیں بیچ میں رہ جاتی، صحت کارڈ بھی بیچ میں رہ جاتا، پناہ گاہ بھی بیچ میں رہ جاتی، کامیاب نوجوان کا تذکرہ بھی نہ ہوتا، ایکسپورٹ کے معاملات بھی وہیں کے وہیں رہ جاتے، یہ بلین ٹری سونامی کا بھی تذکرہ نہ ہوتا کبھی، یہ سب چیزیں بیچ میں رہ جاتی۔ یہی وجہ کہ جب اس کو آپ نے ڈپوز کیا، جب وہ اپنی 2 ڈائریاں اٹھا کر باہر نکلا اور اس نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا، اس پر قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دیکھیے کیسے شاندار ٹائم پہ اس نے ترکی میں ہونے والے ایک ڈرامے کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کے، ڈب کروا کے ایسی کنورژن دی، پبلک پلس پہ اس کا ہاتھ تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا الیکٹوریٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے فیوچر ووٹرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، آپ لاکھ کوشش کے باوجود لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکے، وہ آج بھی بہت سے دلوں پر ارطغرل کی طرح راج کرتا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ارطغرل کیا تھا؟ ایک بہادر لیڈر، اور عمران خان کیا ہے؟ آپ جو مرضی کہیں اسے، آپ اسے قادر ٹرسٹ چھوڑ کے کسی اور چیز میں بھی جتنا مرضی ذلیل و رسوا کر لیں۔ آپ کی تقریر نے احسن اقبال صاحب کیا وہاں پر پبلک اوپینین چینج کر دی؟ ایڈے تسی مارک اینٹنی کم از کم یہی نہ کرتے، کوئی آپ کا بھرم رہ جاتا، کوئی پڑھے لکھوں والی بات کرتے، کوئی پازیٹیو نوٹ پہ بات کرتے۔ دیکھیں آپ کے وزراء ترلے کرتے رہے ہیں کہ کوئی تیسرے درجے کا ہی افسر مل جائے واشنگٹن ڈی سی میں، نیو یارک میں، جس کے چرن چھو لیں، جس سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا مل جائے، اور اس کو بیٹھے بٹھائے اللہ نے یو این میں کیا تقریر عطا کی؟ اسلاموفوبیا کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ اس نے ادا کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز بھول جائیں گے اسے؟ پھر دیکھیے ایک اور چیز، ٹرمپ بھلے سے کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، اس پر کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو، یہاں سے دل سے وہ آج بھی عمران خان کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات عنقریب عیاں ہوگی آپ پہ، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کسی کو سپورٹ کرنے کے یاد رکھیے گا اگر 100 طریقے ہیں نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ 1000 طریقے جانتا ہے۔ پوٹن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ عمران خان کے ناکردہ گناہوں میں سے ایک ماسکو کا دورہ بھی تھا، کیا پوٹن بھول گیا یہ بات؟ ابھی چند ماہ پہلے پاکستان میں تعینات رشین سفیر نے ایک دلچسپ ٹویٹ کیا تھا، ذرا اسے نکالیں اور پڑھیں، دیکھیں وہ ترجمانی کرتا ہے ماسکو کی۔ ماسکو اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا، آج بھی یہی سوچ رہا ہے، اور دیکھیے اللہ نے آپ لوگوں کو کہاں کھڑا کر دیا، آپ ٹویٹیں ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں، ہائے یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، اور وہ بڈھی بدروح جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا ڈیفینیٹلی جیتے گا۔ ڈیپ سٹیٹ اتنی اپاہج ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ اس قدر لاغر ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہ جتا سکے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ بھی گودی میڈیا، کیسا بھیانک گودی میڈیا ہے، یہ 19-20 کی ریس دکھاتے تھے، 20 کاملا ہارس کو بتاتے تھے۔ آفرین ہے فاکس نیوز، میں کبھی اس کے حق میں نہیں رہا۔